learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ مؤمن شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع اور 85 آیات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ مؤمن کی ابتدائی 3 آیات حامیم سے الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی صبح صبح بیدار ہونے کے بعد پڑھی تو ان کے ذریعے سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے ان کو شام ہوتے ہی پڑھا تو اس کے ذریعے سے اس کی صبح ہونے تک حفاظت ہو جائے گی۔ جامع ترمذی 2869۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ العزیز العلیم، جو سب پر غالب، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے اس نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے حوالے سے اپنے 2 اوصاف کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن ایسی ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بڑی عزت والا اور علم والا ہے، جو اپنے غلبے کی وجہ سے اپنی مخلوق پر غالب رہنے والا العزیز ہے۔ وہ اپنے کاموں کو کر کے رہتا ہے، اس کے اور اس کے کاموں کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی مخلوق کی ضروریات اور ان کے مطالبات کو جانتا ہے، اس نے لوگوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ غافر الذنبی، گناہ بخشنے والا ہے، وقابل التوبی، اور توبہ قبول کرنے والا، شدید العقابی، بہت سخت سزا دینے والا، ذی الطولی، بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ غافر الذنبی، گناہ بخشنے والا، یعنی جو گناہ گار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے نافرمانیوں کے بعد اس کی اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ وقابل التوبی، یعنی رجوع کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شامی کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ لمبی مدت تک وہ نہیں آیا تو امیر المومنین نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کثرت کے ساتھ شراب پینی شروع کر دی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب کو بلوا کر کہا کہ لکھو، یہ خط ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف، بعد السلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑے احسان والا ہے، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خط اس کی طرف بھجوا کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متوجہ کر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب اس شخص کو حضرت عمر کا خط ملا تو اس نے اسے بار بار پڑھنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ کئی مرتبہ اسے پڑھ کر رویا، پھر توبہ کی، سچی پکی توبہ کی۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ جب تم دیکھو کہ کوئی مسلمان بھی لغزش کھا گیا تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ابن کثیر۔ شدید العقاب، جو بار بار گناہ کریں ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ ذی الطولی، اللہ تعالیٰ بڑے احسان، فضل و کرم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر کثیر احسانات کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نحل آیت 18۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت درست نہیں، وہ العزیز اور العلیم ہے، سب لوگوں کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے صفات کا احساس دلایا ہے کہ وہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اور زندگی کو گزارتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اور کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی کے ہر کام کریں۔ ما یجادلو، نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک، تو نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلبہم، چلنا پھرنا ان کا، فی البلاد، شہروں میں، یعنی قرآن کی آیات میں کافر جھگڑے کرتے ہیں۔ یہاں مجادلہ سے مراد ہے آیات الہی کو رد کرنا اور باطل طریقے سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جھگڑا کرنا، اور یہ کفار کا کام ہے۔ رہے اہل ایمان تو وہ تو حق کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ باطل کو نیچا کریں۔ انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے دنیاوی احوال سے دھوکہ کھائے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اس کو اپنی نعمتوں سے نوازنا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور وہ حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا دنیا میں عیش و آرام اور ساز و سامان دیکھ کر آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی، والاحزاب من بعدہم، اور گروہوں نے بعد ان کے، وہمت اور ارادہ کیا، کل امت برسولہم، ہر امت نے اپنے رسول کا، لیاخذوہ، کہ وہ اسے پکڑیں، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا، لیدھزوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے حق کو ختم کر دیں، فاخذتہم، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی اور مخالفت کرتی ہے تو قوم نوح کے بعد ہر قوم نے اپنے نبی کو ایسے ہی جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی، جیسے عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور فرعون وغیرہ، ان سب نے جھٹلایا ہی تھا۔ ہر گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو گرفتار کر لیں، یعنی اسے قتل کر دیں۔ ہر امت نے اپنے رسول کو اس لیے گرفتار کرنا چاہا تاکہ عام لوگوں کو وہ دھوکہ دے سکیں اور حق کا مقابلہ کر کے اسے نیچا دکھائیں اور حق میں کیڑے نکال کر اسے کمزور کریں۔ طبرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے باطل کی مدد کی تاکہ حق کو کمزور کرے، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہیں۔ ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ان کے گناہوں اور زیادتیوں پر پکڑ لیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، کبھی طوفانی ہوا سے، کبھی زمین نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، کبھی سمندر کو حکم دیا کہ انہیں غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فکیف کان عقاب کے الفاظ سے بتایا کہ پھر دیکھا میری سزا کیسی سخت تھی، یہ کہہ کر احساس دلایا کہ دیکھو پچھلی قوموں کی تباہی کے آثار کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کی سزا کتنی سخت تھی، کس طرح اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ، اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان پر جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ یقیناً وہ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب پچھلی امتوں پر ثابت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور قومیں ہلاک کر دی گئیں اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب دنیا کے عذاب کے بعد ان کے لیے جہنم کا فیصلہ بھی ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے اور انہوں نے رسول کی مخالفت نہ چھوڑی اور جھگڑا ختم نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی گرفت میں آ جائیں گے اور کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ الذین یحملون العرش، وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت، گھیر رکھا ہے تو نے، کل شیء رحمتا وعلما، ہر چیز کو رحمت اور علم سے، فاغفر للذین تابوا، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کا ذکر فرمایا ہے کہ کیسے وہ مومنوں کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جس کی وجہ سے انہیں سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعاؤں سے ایمان والوں کی قدر و منزلت کا یقین دلایا ہے کہ جن کی مادی دنیا میں کوئی قدر نہیں، مقرب فرشتے ان کی کیسے قدر کرتے ہیں۔ رحمان کا عرش جو تمام مخلوقات کی چھت ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بڑا، سب سے وسیع، سب سے خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو زمین اور آسمان اور کرسی پر چھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے پر مقرر کیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑے اور سب سے طاقتور فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان فرشتوں کو اپنے عرش اٹھانے کے لیے چن لینا، ذکر میں ان کو مقدم رکھنا اور ان کو اپنے قرب سے نوازنا دلیل ہے کہ یہ سب سے افضل فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ سورہ الحاقہ 17۔ ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ فرشتے کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں، یہی ان کی نماز اور تسبیح ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ کیسے اللہ پر ایمان نہ رکھیں کہ وہ تو اللہ کے پاس ہی ہیں۔ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار کرتے ہیں کہ تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور یہ کہ اے اللہ تو نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، پھر آپ ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کریں اور جو آپ کے راستے کی پیروی کریں، آپ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔
ربنا اے ہمارے رب وادخلہم جنات عدن اور انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما اللاتی وعدتہم جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ومن صالحا اور جو کوئی نیک ہوئے من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں سے وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے جو ہمیشہ رہنے والی جنت اور سعادت کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما دے، انہیں جنت میں داخل فرما دے، اور جو ان کے والدین بیویوں اور اولاد میں سے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے ہیں، اپنی اصلاح کرنے والے ہیں، انہیں بھی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد، ازواج اور اولاد کے رشتے دنیا میں خون کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور آخرت میں ایمان کی وجہ سے، اگر ایمان نہ ہو تو رشتے کٹ جاتے ہیں۔ واقعہم السیئاتی اور ان کو برائیوں سے بچا، ومن تق السیئاتی اور جسے تو بچا لے گا برائیوں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو برائیوں سے بچا لے اور جس کو تو قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لے اور جس کا مواخذہ نہ کرے اور جس کی تو ستر پوشی کرے۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے اور جس کو تو نے قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لیا، اس کا مواخذہ نہ کیا، اس کی ستر پوشی کی اور اس کی رسوائی نہیں کی، اسے معاف کیا اور عذاب نہیں دیا، تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس جیسی کوئی اور کامیابی نہیں، اور اس کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے۔ ان الذین کفروا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ینادونا ان کو پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر یقیناً ناراضگی اللہ کی زیادہ بڑی ہے، من مقتکم تمہاری ناراضگی سے، انفسکم اپنے آپ پر، اذ تدعون الی الایمان جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون پھر تم کفر کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا جب وہ جہنم کی آگ کے شعلوں میں گھر جائیں گے اور اپنے آپ کو ملامت کریں گے تو فرشتے انہیں آوازیں دیں گے کہ آج جتنا تمہیں اپنے اوپر غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر اس سے بہت زیادہ ہے، تم نے خود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سودا کیا۔ تمہیں جب ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تو اس وقت تم کفر کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے، تم اللہ کی رحمت سے خود ہی دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا اور آج تم اس کے نتیجے میں اس ذلت کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔